بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. یہ آیات مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، غلطی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، اور ہر انسان کے اندر یہ تقاضے رکھے گئے ہیں کہ اس سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، بلکہ گناہ سرزد ہوتے ہیں. اب اگر کوئی انسان گناہوں میں مبتلا ہے اور اس کو اس سے پہلے تک علم نہیں تھا کہ میں گناہوں میں مبتلا ہوں، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. توبوا الی اللہ. تو اب وہ رجوع کیسے کرے گا؟ وہ رجوع کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی فی الفور معافی مانگی جائے. اور اس معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس گناہ کو فی الفور ترک کریں، ختم کریں. یہ سب سے پہلے آپ کی ندامت کی شرط ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگی جائے. یا اللہ، مجھ سے جو غلطی ہوئی، نادانی میں، نا علمی میں جو مجھ سے ہوئی، میں اس کی آپ سے معافی مانگتی ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، پختہ عزم کہ میں آئندہ یہ گناہ، یہ غلطی نہیں کروں گا. دیکھیے جب انسان، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پہ چھوٹا سا ایک سیاہی کا نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ استغفار نہیں کرتا تو وہ اس کا گناہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس پہ نیکی کی بات اثر نہیں کرتی. جس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے کہ بے شک ان کے دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، ان پہ کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی. جس میں بہت سی بچیوں کو دیکھا، وہ کہتی ہیں ہم دین کا علم اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ اگر ہم حاصل کر لیں گے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. یہ بھی تو گناہ ہے آپ کے لیے کہ آپ علم کو صرف اس لیے حاصل نہیں کر رہے کہ آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. یا ہمارے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اب تو تم بہت گناہ گار ہو، اب تو تمہارے گناہ اتنے ہو چکے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اب تم توبہ کر کے کیا کرو گے؟ یہ صرف اور صرف شیطانی وساوس ہے. توبہ ایک نور ہے. توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو ایک تحفہ ہے. اگر کوئی مشرک بھی شرک کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گزشتہ زندگی کی معافی مانگے. دیکھیے اسلام لانے کے بعد ہر گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے. شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو معاف نہیں کریں گے. مسلمان ہونے کے بعد مشرک انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات صفات میں شریک ٹھہرانا چھوڑ دیا اور توبہ کر لی، اور اس سے پہلے جو کیا اس پہ نادم ہوا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں انتظار کرتے ہیں کہ دن کا گناہ گار آئے، دن میں انتظار کرتے ہیں کہ رات کا گناہ گار آئے آ کے مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر معاف فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد پاک فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اگر کوئی انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا یا یہ سوچ لیا کہ یہ میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، یہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ مایوسی ہے، اور مایوسی خود فی نفس ہی ایک بڑا گناہ ہے. کتاب التوابین میں لکھا ہے مدینہ منورہ میں ایک عبادت گزار خاتون تھی. ان خاتون کا جو بیٹا تھا وہ بہت غافل تھا، بہت گناہ گار تھا. خاتون کو جب بھی موقع ملتا اسے سمجھاتی رہتی کہ بیٹا توبہ کر لو، ماضی کی غفلت میں جو زندگی گزری ہے اس میں بری موت آئے گی اور اس کا کتنا برا انجام ہوگا، اپنی موت کو یاد کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو. لیکن اس بیٹے پہ اس ماں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور وہ اسی طرح گناہ گاری میں زندگی گزارتا رہا. ایک بار اہل حجاز کے مشہور واعظ حضرت ابو عامر البنانی
رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں تشریف لائے، لوگوں نے ان سے بیان کی درخواست کی۔ اچھا، انہوں نے بیان کا وقت نماز کے بعد طے کیا اور لوگ جمع ہو گئے۔ اچھا، اب وہ نوجوان جو تھا وہ بھی غلطی سے اس مجلس میں آ کے بیٹھ گیا۔ شیخ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ان کو جو نوازا تھا علم، اس میں انہوں نے واز کرنا شروع کیا، نصیحت کرنا شروع کی۔ کبھی آپ ان کو ترغیب دیتے، کبھی ترہیب دیتے، کبھی جنت کی باتیں بتاتے، کبھی جہنم کا خوف دیتے۔ اچھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کرنے لگے باتیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، ان کی ذات، تو مردہ دل زندہ ہونے لگے اور اس نوجوان کا رنگ بدل گیا اور نصیحت اس کے دل میں اتر گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا۔ وہ مجلس سے اٹھ کے اپنی والدہ کے پاس آیا اور بے ساختہ رونے لگا کہ اے میری ماں، کہ آج کی جو میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لی ہے اور اس توبہ نے میرے جسم کے تالے کھول دیے ہیں اور میں نے شیطانی زنجیروں کو توڑ دیا ہے۔ اور پھر اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا میرا رب مجھ جیسے برے انسان کو معاف کر دے گا؟ اور پھر اس کو یہ ندامت ہوئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف نہ کیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ لیکن اس کے بعد وہ دن بھر کی اپنی عبادت میں شروع ہو گیا، سارا دن روزہ رکھتا، عبادت، رات کو عبادت کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، وہ اتنا شدید بیمار ہوا کہ وہ بخار میں مبتلا ہوا اور وہ اسی حالت میں عبادت کرتا رہا۔ اور ایک دن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، جب میں طاقتور تھا تو آپ کی نافرمانی کرتا تھا، جب کمزور ہوا تو آپ کی اطاعت میں لگ گیا، جب مضبوط تھا تو آپ کو ناراض کرتا تھا، جب کمزور ہوا تو آپ کے کام میں لگ گیا، کاش آپ میری توبہ قبول فرما لیں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گیا۔ ماں نے آوازیں دیں، آ کر دیکھا، ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ کہنے لگا کہ اے میری ماں، یہ وہ وقت ہے جس کے لیے آپ مجھے ڈراتی تھی۔ اور پھر اسے افسوس ہونے لگا ان اپنے دنوں پہ جو اس نے عبادت کے بغیر گزارے تھے، جس میں اسے نمازیں نہیں پڑھی تھی۔ اور پھر وہ کہنے لگا مجھے ڈر ہے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے آگ کی قید کاٹنی پڑے گی۔ تو یہی باتیں کرتے کرتے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے انتقال کے بعد جمعے کی رات اس کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بیٹے کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور اس نے پوچھا اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ اس نے کہا بہت اچھا معاملہ کیا، مجھے بہت اونچا درجہ دیا۔ ماں نے پوچھا ابو عامر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ ابو عامر تو وہی واعظ تھے جنہوں نے نصیحت کی تھی، جس کی وجہ سے وہ انسان کو ہدایت ملی تھی، وہ بھی انتقال فرمان چکے تھے۔ تو جوان نے کہا کہ کہاں میں اور کہاں ابو عامر؟ پھر اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ اچھا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ ابو عامر کو ایسے کوبے میں رکھا گیا ہے کہ جس کی نچلی چوبیں بھی دوسری جنتیوں کے لیے عرش کی طرح اونچی ہیں۔ وہ ایسی حوروں کے درمیان ہیں جو انہیں پیالے بھر بھر کے پیش کرتی ہیں اور ترنم سے کہتی ہیں لیجیے لیجیے، مبارک ہو آپ کو، آپ لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان جو اتنا زیادہ گناہگار تھا، جب اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرمایا، بلکہ اس کی بخشش کی، اس کو اچھے درجات دیے اور اس کو قبول کر لیا۔ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں ایک بار بہت زور کا قحط پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں 70 نیک افراد کو منتخب کیا اور ان کو لے کر توبہ اور استغفار اور دعا کے لیے باہر نکلے۔ سب نے مل کر خوب آہوزاری کی، مگر آسمان سے کوئی نہ بجلی برسی، نہ بارش ہوئی، اور ویسے ہی سورج چمکتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا اللہ، اتنی آہوزاری کی، اتنی توبہ، اتنی فریاد کے باوجود کوئی قبولیت نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ان 70 میں سے ایک ایسا آدمی ہے جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی، وہ اپنے گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے۔ جب تک تم اسے اپنے سے الگ نہیں کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اس کو نکال کر دعا کرو گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ وہ شخص جو توبہ نہیں کر رہا وہ نکل جائے۔ اس شخص نے جب اعلان سنا تو اس ڈر سے کہ اب میری بدنامی ہوگی، رسوائی ہوگی، اس کے دل کی حالت بدل گئی، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آیا اور اس نے دل ہی دل میں سچی توبہ کر لی۔ اسی وقت ہوائیں جھوم اٹھیں، بادل چھا گئے، بارش موسلا دھار برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، وہ شخص تو ہم میں سے نکلا بھی نہیں اور آپ نے دعا قبول فرما لی۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، اس نے سچی توبہ کر لی ہے۔ عرض کیا وہ کون ہے یا وہ آدمی کون ہے یا اللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ، وہ ہماری نافرمانی کرتا تھا اور ہم اس پہ پردہ ڈالتے رہے، اب تو اس نے سچی توبہ کر لی، اب تو وہ تائب ہو چکا، تو کیا ہم اس کو رسوا کریں گے؟
یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جب ہم اتنے گناہ گار ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رزق بھیجتے ہیں، ہمیں تندرستی عطا کی ہے، ہمیں دنیا کی نعمتیں دے رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں گے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ انعام بھی زیادہ ہوگا، کرم بھی زیادہ ہوگا، قرب بھی زیادہ ہوگا، اور وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری موت کب آئے گی، ہم کس لمحے مر جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے ان اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار دی ہے۔ اب جو یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے بعد کا، کوئی نہیں معلوم، چند منٹ ہیں، چند سال ہیں، چند گھنٹے ہیں، چند صدیاں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، سچے دل سے مانگیں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں، اس زندگی کی طرف آئیں جو ہمارے اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ ہے، جس کی تعلیم ہمارے نبی نے ہمیں دی، اور جس کی تعلیم دینے کے لیے وہ بھیجے گئے، اور جو تعلیم دیتے دیتے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اس کی طرف آئیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں گے۔ جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی تو آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، اور اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے۔ اور اس دن میں جو بڑا شدید دن ہے، اس دن ہم رسوائی سے بچ جائیں گے۔ کسی انسان کے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ وہ روز قیامت رسوا ہونے سے بچ جائے، وہ روز قیامت شرمندگی سے بچ جائے۔ وہ دن، وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب کے سامنے اعمال تولے جائیں گے، تو ہمارے اعمال کا پردہ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔